السلام علیکم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، 24واں پارہ اور قابل احترام بہنوں، سورہ زمر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ شخص جو سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا رب کی بارگاہ میں جو یہ چاہیں گے جنتوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کے آئے۔ اہل علم لکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، اور یہ عام حکم ہے کہ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی نہ کوئی لاتا رہے گا، کچھ بد نصیب جھٹلاتے رہیں گے اور کچھ تصدیق کرتے رہیں گے۔ تو اللہ ہمیں یہ سچائی والا پیغام پھیلانے کی اور اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دنیا میں توحید کی دعوت پھیلی تو لوگ ڈراتے رہے اپنے مشرکین، اپنے معبودوں سے، اپنی دیویوں دیوتاؤں سے، ہر دور میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈراتے کہ تم لات منات عزا کو کہتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، مٹی کی مورتیاں ہیں، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت قوت اور زور سے سوالیہ انداز میں بیان فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں۔ وَيُخَفِّفُونَكَ، یہ آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان ہستیوں سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ ہمیشہ پنڈت، مجاور، گدی نشین، پادری توحید کی دعوت سے جن کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے، وہ ڈراتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ غالب نہیں ہے اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ اتنا غالب ہے جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کی ہوا کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اپنے دوستوں کی خاطر جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ انتقام لینے والا ہے۔ مشرکین کی جہالت کا جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن مالک نہیں مانتے تھے۔ یہاں بھی فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل، میرے نبی آپ فرما دیں ان سے پوچھئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کبھی تم نے دیکھا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کا ارادہ میرے ساتھ نقصان کا ہو، بیمار کرنے کا، کمزور کرنے کا، تنگ دستی میں پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ ہستیاں اس تکلیف کو ہٹا سکتی ہیں، یہ مشکل کشا بن سکتی ہیں؟ یا اللہ کا رحمت کا ارادہ ہو، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ ہستیاں مل کے اس رحمت کو روک سکتی ہیں؟ کل، میرے نبی اپنا عقیدہ بیان کر دو، انہوں نے تو نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھا ہے۔ کل حسبی اللہ، کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اپنا ٹرسٹ، اپنا توکل اسی پہ رکھو۔ آج مسلمان کا بھروسے کن پہ ہیں؟ کوئی دھاگا باندھے ہوئے ہے، کوئی پراندہ لٹکائے ہوئے ہے لاکھوں روپے کی گاڑی کے پیچھے، کوئی ہنڈیا الٹی رکھتا ہے، وہی جو ہندوؤں کا کوئی تلک لگا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنے اختیار والے ہیں بندوں کے اوپر۔ 42 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روح قبض کر لیتا ہے جانوں کی جب موت کا وقت ہوتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور ان کی بھی روح قبض کر لیتا ہے جو نیند کے اندر ہے۔
مرنے والے کی روح کو بھی قبض کر لے جاتا ہے، جب بندہ سوتا ہے تو اس کی بھی ایک حد تک روح قبضے میں لے لی جاتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور سونے والا جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے، بندہ چارپائی سے بیڈ سے صبح پھر اٹھ جاتا ہے، اور یہ کب تک؟ ایک مقررہ مدت تک یہ اٹھتا رہتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ نیند اور اٹھنے میں لوگوں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر والی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ کہ نیند کے سامنے جنرل، بادشاہ، سب صنعت کار بے بس ہیں، اسی طرح موت کے سامنے بھی بے بس ہیں۔ جس طرح نیند میں بندے کو اپنی گاڑی، اپنی فیکٹری، اپنی اولاد، کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسی طرح مرنے والا بھی حقیقت میں بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے۔ موت کو موت کبریٰ کہا گیا، نیند کو موت صغریٰ کہا گیا، کیونکہ نیند کے اندر بھی کافی حد تک بندہ لا تعلق ہوتا ہے، صرف اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے، خون گردش کر رہا ہوتا ہے، باقی حواس خمسہ بالکل اس کے سینسز کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھنے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ روزانہ ایک قسم کی موت میں جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ جاتے تو کہتے بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرنے لگا ہوں اور زندہ ہوں گا۔ وَإِذَا قَامَ، جب صبح اٹھتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، نیند کو موت کہا گیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن آج بستر سے اٹھے ہیں، ایک دن قبروں سے اٹھ کے اس کی بارگاہ کی طرف جائیں گے، یہ صحیح بخاری میں وہ دعا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھتے کہ لوگوں موت اور نیند کی کیفیت سے سبق حاصل کر لو کہ بڑی بڑی ہستیاں نیک ہوں، انبیاء، صدیقین، سب پہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ مختار کل ہے، تو کہتے چلو یہ مختار کل تو نہیں ہے، ہستیاں نفع نقصان کے مالک تو نہیں، سفارشی تو ہے نا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے؟ مشرکین نے از خود کچھ ہستیوں کو سلیکٹ کیا، پھر عبادت کے سارے کام ادھر کرتے، سجدہ، رکوع، نظر و نیاز، دعائیں کرتے اور کہتے یہ محنتیں کی ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں، آخرت میں بھی۔ اللہ پاک فرماتے ام اتخذوا من دون اللہ شفاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی خود بنا لیے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، میرے پیارے نبی آپ کہہ دیں اگرچہ وہ کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے، کچھ عقل نہیں رکھتے، پھر بھی انہوں نے ان کو رب کا قریبی بنا لیا، آپ ان کو کہہ دیں 44 نمبر آیت، قل للہ شفاعت جمیعا، ساری سفارشیں اللہ کے پاس ہیں، یہ ہے اسلامی عقیدہ، سب سفارشیں اللہ کے پاس ہے۔ قرآن سفارش کرے گا تو اللہ کے حکم پہ، رسول سفارش کریں گے تو اللہ کے اذن سے، شہید سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم سے، فرشتے سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم پہ، نیک اولیاء بھی، نیک بندے بھی سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم پہ۔ یہی فرق ہے مشرکین کی عقیدہ شفاعت اور اسلام کے عقیدہ شفاعت میں۔ مشرکین ڈائریکٹ ہو جاتے، اللہ کو بائی پاس کر لیتے، اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قیامت کے دن جس قسم کی شفاعت کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ اللہ تمہیں دے دے گا۔ کیوں؟ قل للہ شفاعت جمیعا، ساری سفارشیں اللہ کے پاس ہیں۔ تمہیں حضرت حسین کی سفارش کی ضرورت ہوگی، اللہ وہ دے دے گا، جس قسم کی تمہیں سفارش کی ضرورت ہوگی اللہ دے دے گا، لیکن اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے رکھو، اس کی عبادت کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو۔ کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کائنات کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہ 44 نمبر آیت تھی۔ 45 نمبر آیت میں مشرکین کی ایک حالت کا تذکرہ ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ واحد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو تنگ پڑ جاتے ہیں، نفرت سے بھر جاتے ہیں
دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ مشرکین کا یہ حال ہر دور میں رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک اللہ کی توحید کے تذکرے کریں، اللہ کی توحید کے نغمے گائیں تو سننے والا جس کے دل کے اندر شرک ہے وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے، یار یہ شخص لگتا ہے اولیاء اللہ کو نہیں مانتا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کے مفسر ہیں، حنفی عالم ہیں، اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ایک بندہ نا کسی بزرگ کی قبر پہ مانگ رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا مجھ سے سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ ان کی بزرگی اور علم دیکھ کے چپ تو کر گیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو بعد میں دوسرے بندے کو کہنے لگا لگتا ہے یہ بندہ بزرگوں کو نہیں مانتا، حالانکہ یہ بات نہیں۔ آج بھی یہی ہے، آپ کسی کو کوئی بات کہیں کہ یار حضرت علی ایسا نہیں کرتے تھے، کہتا لگتا ہے یہ بغض علی اس کے اندر ہے، یار یہ فلاں ہے، فوراً فتویٰ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہاں جب اور لوگوں کے تذکرے، ان کے جھوٹے سچے واقعات بیان کیے جائیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر مشرک کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہی ہے۔ ایک بندہ سنت کو نہیں یعنی کہ پسند کرتا، آپ سنت کی آیتیں پڑھیں بگڑنے لگے گا، جہاد کی آیتیں سنانے لگے اس کے دل تنگ پڑ جاتا ہے، سود خور کے سامنے سود کی آیتیں پڑھیں گے اس کی حرمت کی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، میرے نبی کہہ دو اللہ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، آج کوئی نہیں مانتا۔ انت تحکم بین عبادک، اللہ کل تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب شرک اور مشرکین کی بڑی پرزور دلیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا، بشارت دی، جس طرح جرا پہلے نشتر لگاتا ہے پھر مرہم لگا دیتا ہے۔ فرمایا قل میرے نبی ان شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کہیں مایوس نہ ہو، کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے، اسراف کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا، جمیعاً سارے ہی، وہ شرک ہے، کفر ہے، جو کچھ بھی ہے، سچی توبہ کر لو، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عمر ابن عاص جو مصر کے بعد میں فاتح بنے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ کھولا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا عمر یہ کیا مسئلہ، ہاتھ کیوں پیچھے کیا؟ کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط؟ کہا کیا میرے پہلے گناہ سارے معاف ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اسلام پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جب بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی کسی طرف سے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، 55 نمبر آیت، لوگو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا احکامات، خوبصورت طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ نماز کا حکم ہے تو خوبصورت طریقے سے، صدقے کا حکم ہے تو بغیر ریاکاری سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس کے خوبصورت پہلو کے ساتھ اس پہ عمل کرو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، پھر تم کہتے پھرو ہائے افسوس، میں نے تو اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہی اور زیادتی کی ہے، میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یا تم میں سے کوئی یہ کہے کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت ہی دے دیتا اور میں پرہیزگاروں میں ہوتا، یا یہ کہے تم میں جب آپ کوئی عذاب کو دیکھے قیامت کے دن، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے اور میں نیکوکار ہو جاؤں۔ یہ حسرت بھری خواہشیں ہی ہوں گی مجرموں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اختیار اور توحید کا تذکرہ کیا، اللہ خالق کل شیء، دنیا والو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک ابتدائی سیل کا خالق بھی اللہ ہے، انسانوں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، سب کا خالق اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، تصرف رکھنے والا ہے۔ جو مشرکوں کو سمجھ نہیں آتی، خالق مانتے لیکن
حاجتیں پوری کروانے کے لیے، مشکل حل کروانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھرتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں 63 نمبر آیت، لہو مقالد السماوات والارض، لوگوں آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، صحت کا خزانہ، اولاد کا خزانہ، رزق کا خزانہ، ترقی کا خزانہ، جو کچھ بھی ہے تمہیں مندروں، آستانوں، گردواروں اور گرجوں میں نہیں ملے گا، آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، جھولی اس کے سامنے پھیلاؤ، جہاں نبی جھولیاں پھیلاتے تھے، جہاں اولیاء، شہداء، صالحین جھولیاں پھیلاتے تھے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا، اس آیت کا کہ نہیں مانتے کہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں، انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ یہ پرواہ نہیں کرتے غیر اللہ کی در پہ جا کے جھکنا اور مانگنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تحقیق وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے رسول آئے، آپ کی طرف بھی یہ میسج پاس کیا جا رہا ہے اور پہلے نبیوں کو بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے کونین کے تاجدار، اے رسولوں کے سردار، اولاد آدم کے امام، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور ہو جائیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ 65 نمبر آیت ہے۔ اور بھائیو، انبیاء نے کہاں شرک کرنا، وہ تو شرک سے دور کرنے کے لیے ماریں کھاتے، ہجرتیں کرتے، لہو لہان ہوتے، یعنی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی موجودگی میں بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل امت کے عمل سے اوپر، سب سے اونچے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی عبادات، آپ کا جہاد، آپ کا اللہ کے دین کو غالب کرنا، عبادات سب اللہ اگزامپل کے طور پہ، اگر لائن اگر، تو ہمارے ہاں جمرے شرک کے ساتھ اللہ قبول کس طرح کرے گا، صدقہ خیرات اور نمازیں قبول کس طرح کرے گا، ایک سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، ایک سجدہ کسی اور جگہ، مینا میں اللہ کے نام کی قربانیاں اور جگہ دیگیں چڑھاوے ہم چڑھاتے ہیں، تو اللہ ایسی شراکت داری کی وجہ سے اس کو کیے ہوئے سجدے بھی اللہ پھر قبول نہیں کرے گا جو اللہ کو کیے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے فارسی کا شعر بڑا زبردست اسی ضمن میں، آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، مند دیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کرد، کیا معنی، آدمی بے سمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا ہے، ورنہ تو کتوں، بلوں اور گدوں، گھوڑوں کی عبادت بھی کی ہے، بندگی کی ہے، سورج چاند کی، لیکن اعلیٰ ترین معبود انسان نے انسان کو بنایا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدمی بے سمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا، آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے سگے پیشے سگے سرخم کرد، کسی کتے نے کسی کتے کے آگے سر جھکایا ہو، یعنی کہ کتا بھی کسی کتے کے سجدہ نہیں کرتا، لیکن انسان کس کس کو سجدہ کر رہا، استغفر اللہ۔ بل اللہ فعبد، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار بن جاؤ۔ لوگوں نے وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اوروں کا احترام، اوروں کا وقار، اوروں کو سجدے، اوروں کے سامنے رونا پیٹنا، اور رب کی قدر ہی نہیں کی۔ رب کیا ہے، کیا شان ہے اس کی، 67 نمبر آیت، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کا روز ہوگا ساری زمین اس کے قبضے ہاتھ میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اور صحیح بخاری کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو اچھالیں گے زمین و آسمان کو، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اتنا جوش کہ دنیا والوں نے رب کو سمجھا کیا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ ہاتھ ہلا رہے تھے کہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، قریب تھا، ہمیں خدشہ تھا کہ آپ ممبر سے نیچے نہ آ جائیں۔ سبحانہ، آج پرواہی کوئی نہیں، شرک ہی شرک، پاک ہے وہ ذات،
व तआला अम्मा युशरिकून, लोगों बहुत बुलंद है जो लोग शिरक कर रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, बिगल में फूंका जाएगा, फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ बेहोश हो जाएगी, फौत हो जाएगी, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहे। वो कौन होंगे? मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ के वो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, या रिजवान फरिश्ते हैं, या अल्लाह के अर्श को उठाए हुए फरिश्ते, या जन्नत और जहन्नम के दरोगे फरिश्ते, बहरहाल जिसको अल्लाह चाहेगा। फिर दूसरा नफ़ख़ा फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो वो लोग सब खड़े होंगे और मैदान माशर में एक दूसरे को देख रहे होंगे। और उस दिन व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, तेरे रब के नूर से ज़मीन चमक उठेगी रब के हुक्म पे, और किताब कायम कर दी जाएगी, नामा अमाल का वज़न शुरू हो जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदा, अंबिया को भी लाया जाएगा, गवाहों को भी। नबी कहेंगे अल्लाह मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया, सवाब के काम बता दिए, गुनाह के काम बता दिए, और नबियों के बाद जो इस दीन की खिदमत करते रहे अपने अपने इलाकों में, वो भी गवाही देंगे हमने इस इलाके में हक अदा कर दिया। वकुज़िया बैनहुम बिल हक, हक के दरमियान, हक के साथ फैसला उनके दरमियान कर दिया जाएगा और जुल्म ना किया जाएगा। पूरा पूरा बदला हर जान को दिया जाएगा। वहुव आलमु बिमा यफ़अलून, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि लोगों ने क्या किया। जज तो शहादतें ही सिर्फ सुनता है ना और देखता है, अल्लाह ताला खूब जानते हैं। शहादतें तो सिर्फ मुजरम का मुंह बंद करने के लिए होंगी, बाकी अल्लाह को हर बंदे का पता इसने क्या किया। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू, फैसला होने के बाद अब रवानगी है। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा, जहन्नम की तरफ मुनकरों को हाँक कर ले जाया जाएगा जिस तरह जानवरों को हाँका जाता है। इनके भी गिरोह होंगे ज़ुमरा, ये कातलों के, ये मुशरिकों के, ये बदकारों के। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो करीब आएंगे दरवाजे खोल दिए जाएंगे जहन्नम के फाटक। इन बदनसीबों को देख के खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम, जहन्नम के दरोगे कहेंगे क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे? यतलून अलैकुम आयात रब्बिकुम, तुम्हारे रब की आयतें नहीं पढ़ते थे? तुम्हें इस दिन की मुलाकात से उन्होंने नहीं डराया? चुप। फिर कहेंगे क्यों नहीं, बस अजाब का फैसला ही हम पे हक हो गया। खुशकिस्मत लोग फैसले के बाद अब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जो परहेजगार हैं जन्नत की तरफ, शहीदों का गिरोह, तहज्जुद गुजारों का, मुत्तकीन का, ये इनके लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएंगे और सलाम कहेंगे उनके दरोगे, कहेंगे तिब तुम बहुत अच्छे रहे, हमेशा रहो इसमें, अब दाखिल हो जाओ हमेशगी के लिए। कैसी है भाइयों जन्नत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पहला गिरोह जब जाएगा तो उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते हुए होंगे। जन्नत में सोने के बर्तन, सोने की कंगियां, ना थूक, ना ज़ुकाम, ना कोई पेशाब पखाना। जन्नत की दो बीवियां हर जन्नती को जन्नत में मिलेंगी और कोई उनका आपस में इख्तलाफ नहीं होगा। ज़ौजताने, दो बीवियां, सही बुखारी की हदीस है, युरा मुख्खु सौकेहिमा मिन वराई लहमे मिनल हुसन, हुसन की वजह से उनको जो है, जो गोदा है उनकी पिंडलियों का गोश्त के पीछे होता है वो भी नजर आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। जैसा कोई ट्रांसपेरेंट चीज से पिछली चीज नजर आती है। जन्नत में जाने के बाद वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, उस अल्लाह का शुक्र जिसने अपना वादा सच कर दिखाया। व औरसनल अर्ज़ा, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी वही कहेगा जो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा। जो सारी नेमतें दूसरों के खाते में, बाबों के, देवियों देवताओं के खाते में, वो कहाँ जन्नत में और कहाँ अल्लाह की तारीफ उसकी ज़बान से निकलेगी। व औरसनल अर्ज़ा, उस अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया, जन्नत की ज़मीन का, हम जहाँ चाहें अब इधर रहें। फ़निअमा अजरुल आमिलीन, लोगों अमल करने वालों के लिए कितना अच्छा बदला है। बेशक जन्नत अल्लाह के फजल,
اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، لیکن عمل بنیاد بنے گا جو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ڈھول بجانے والا اور چمٹے بجانے والا سمجھے میں بھی عملی کر کے آیا تھا۔ اس دن تو فرشتوں کو دیکھے گا، عرش کے ارد گرد ہوں گے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہوں گے، اور آخری کلمہ یہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مومن ایک مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کے زمانے کا تھا اور اپنی قوم کو بھی سمجھاتا اور موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ۔ تو اسی سورہ پاک میں اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی زمین کے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، ابھی جنت کا تذکرہ آپ نے سورہ پچھلی صورت میں، اے ہمارے رب ان کو جنتوں میں داخل کر دے ہمیشگی والی جس کا تو نے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ جو ان کے والدین میں، دادے پردادے نانا نانی میں، ان کی بیویوں میں، ان کی اولادوں میں جو نیک ہے ان کو بھی ساتھ داخل کر دے، انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب ہے، تجھے کس نے پوچھنا ہے، تیرا ہی فیصلہ چلنا ہے۔ کیا ہی وہ خوش قسمت گھرانے ہوں گے جو جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور سب جس طرح دنیا میں اکٹھے لیکن یہ نیک گھرانے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ دادا نماز پڑھ رہا باقی سب بے نماز، دادی تسبیح پھیر رہی باقی سب بے نماز۔ اس دن یوم ہم بارزون، لوگ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چیز ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں 18 نمبر آیت میں، میرے نبی ان کو ڈرا دیجئے جو قریب کا دن آنے والا ہے جب دل حلق کو آ جائیں گے، جس طرح سانس رک جاتا ہے، ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، ولا شفین یطاع، نہ کوئی ایسی سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ اول تو کوئی سفارش کی جرت نہیں کرے گا ایسے مجرموں کے لیے، اگر لا علمی میں کسی شبہ کی وجہ سے اجازت مل بھی گئی یا سفارش کر بھی بیٹھے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر ہے اپنے باپ آزر کے لیے سفارش کریں گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی، اللہ کہیں گے میں نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے جنت حرام کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سب کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آنکھوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینوں کے اندر جو نیت اور ارادے ہیں کہ کس نیت سے دیکھا کسی کو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ 19 نمبر آیت تھی۔ النار یعرضون، اس قصے فرعون کے قصے میں آخر میں جب وہ غرق ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ان پہ، اور قیامت کے دن پھر کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اے آل فرعون داخل ہو جاؤ، اشد العذاب، سخت عذاب قبر حق ہے، جس طرح اس آیت کے اندر بھی ہے۔ یہ 46 نمبر آیت ہے۔ تو فرعونیوں کو غرق ہونے کے بعد اللہ کہتے ہیں صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا نعم، ہاں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ اور صبح شام صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے اگر وہ جنتی ہے تو اس کا جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے، اور جہنمی ہے تو اس سے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ تیرا مقام ہے جہاں تو قیامت کے دن پھر ہمیشہ رہے گا۔ آج ایک لغو سوال عذاب قبر کے بارے میں کیا، دیکھو جی مردہ تو آرام سے پڑا ہوا ہے، عذاب تو نظر نہیں آتا، کیا آرام دہ بیڈ پہ پڑا ہوا بندہ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نظر تو نہیں آ رہا، کتنے المناک منظر دیکھ رہا ہے کہ اس کا سانس رک رہا ہے، سخت کرب میں ہے، اور بعد کا پسینہ اس کے پیشانی پہ آ جاتا ہے اور پھر چیخ مار کے اٹھ جاتا ہے، بڑے آرام دہ بیڈ اور اے سی چل رہا ہوتا ہے، بڑے سکون سے بظاہر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے۔ تو بھائیو اللہ قادر ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے اندر اور قرآن کی آیتوں کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ ہے۔ آخرت میں جب بندہ جہنم میں جل رہے ہوں گے کافر، کیا تکلیف کی شدت ہوگی، آخر کار
وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغے سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب کو کہو ایک دن ہی چھٹی مل جائے، تخفیف ہو جائے، عذاب کچھ ہلکا ہو جائے۔ بڑی بڑی بدترین جیلوں کے اندر بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں قومی، اور مجرموں کو سزا نہیں ملتی، لیکن جہنم میں کوئی چھٹی نہیں، کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ وہ جواب دیں گے، ان کی اس التجا کے مقابلے میں فرشتے کہیں گے کیا رسول تشریف نہیں لائے تھے؟ رسول کو دیکھنا تھا، اس کو سننا تھا، اس کی بات ماننی تھی۔ آج رسول کو صرف ہم تبرک کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، باقی کوئی دادے کے پیچھے لگا ہے، کوئی مرشد کے پیچھے لگا ہے، کوئی پیر کے پیچھے لگا ہے، کوئی کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے لگا ہے۔ بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں ہر معاملے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، کوئی کسی کو ندا دیتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، پکارنا عبادت ہے۔ الدعاء اصل العبادہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصل عبادت ہے ہی پکارنا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، یسوع مسیح کو پکار رہا ہے، عزیر علیہ السلام کو، کسی صحابی کو، کسی نیک بندے کو اپنی مشکل میں، حقیقت میں وہ ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، جنہوں نے میری عبادت سے انکار کیا، تکبر کیا، سیدخلون جہنم داخرین، ہم بہت جلد ان کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا آگ کی طرف، ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون، مجرم جب ادھر الٹا سیدھا بول لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں بتانے لگیں گی کہ ہم کیا کیا کرتے رہی دنیا میں۔ یہ دیکھ کے مجرم وقالوا لجلودہم، اپنی چمڑیوں کو کہے گا لما شہدتم علینا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ سکن بولے گی، وہ آنکھیں اور کان بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس رب نے بلایا، اس اللہ نے بولنے کا کہا جس نے ہر چیز کو بولنے کی توفیق دی، قوت گویائی، جو آج زبانوں کو جس نے قوت گویائی دی ہے، کل جسم کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں انگلیاں بولیں گی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لوگوں اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مرنے کے بعد اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے توحید پہ، عبادت پہ، یہ نہیں کہ موسمی مسلمان، یاد تیتر آدھے بٹیر، عبادت میں، اطاعت میں استقامت اختیار کی، جہاد میں ہے تو ڈٹے رہے، عبادت میں ہے تو ڈٹے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا، تھوڑی دیری ہے، خوف نہیں کرنا، جنت تمہاری منتظر ہے، ولا تحزنوا، اور نہ تم نے غمگین ہونا ہے، ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبریاں سنو، موت کے وقت جنت کی خوشخبریاں فرشتے دیتے ہیں، پھر قبر میں، آخرت میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو تمہارے دل چاہیں گے جنت میں موجود ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طلب کرو گے، جو دل میں خواہش آئے گی وہ بھی مل جائے گا، جو زبان سے نکلے گی خواہش وہ بھی مل جائے گا۔ کیوں؟ نزل من غفور الرحیم، یہ رب رحمان اور بخشنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ دنیا والو 33 نمبر آیت، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، باتیں تو بڑی ہیں، بڑی تقریریں، بڑی واز ہیں، سب سے خوبصورت بات اسی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کرتا ہے،
اور شرک سے چھڑوا کے توحید کی طرف لاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل بھی کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، نہ میں کسی فرقے میں میرا تعلق ہے، نہ کفر اور شرک کی طرف، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ آخری آیت سن لے 37 نمبر۔ دنیا والوں نے سورج کے سجدہ کیا، چاند دیوی کے مندر بنائے، سورج کو دیوتا سمجھا، بڑی بڑی سپر پاوریں، ایران ملکہ بلقیس سورج کو سجدہ کرتی، اس کی حکومت۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سورج کی پرستش ہوتی رہی۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور لوگوں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، کس کو کرو؟ واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ بزرگ کو سجدہ نہ کرو، کسی نبی کو سجدہ نہ کرو، اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے نبیوں کو پیدا کیا، اولیاء اللہ کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ سجدہ عبادت ہے، اگر حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، لا الہ الا اللہ صحیح دل سے پڑھا ہے، تو پیشانی کسی دوسری جگہ جھکنی نہیں چاہیے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔